بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسارت ویب ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بیٹا ہوں پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کی ملاقات ہم اپنے شو میں ایسے افراد سے کراتے ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں کہ جن کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے اور جنہوں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں بھی تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بڑا کام انجام دیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے اور آج کل CEO ہیں دار-e-Arqam اسکولز کے، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک انہوں نے پاکستان میں قائم کیا ہے۔ دنیا بھر میں جاتے ہیں، دنیا بھر کے ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پر پاکستان کا ایک روشن اور مثبت چہرہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دار-e-Arqam کے CEO جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب سے۔ میں آپ کا اور جسارت ویب ٹی وی کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے لاہور کے اسکیڈول کے اندر آپ نے وقت نکالا دار-e-Arqam کے لیے، اور اس کو مجھے موقع دیا کہ آپ کی وساطت سے، جسارت کی وساطت سے کچھ بات جو ہے کہی جا سکے۔ وقاص صاحب، کچھ اپنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے اور آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اردو ادب اور شاعری سے بڑا ان کا شغف تھا، تو کیسی آپ کی زندگی، بچپن آپ کا، اور ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کے گھریلو ماحول اور کیسا سفر آپ کا جو ہے وہ شروع ہوا؟ بنیادی طور پر تو میرے والدین بہت سارے لاکھوں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کی طرح 1947 میں اس پاکستان میں نئی مملکت میں تشریف لائے تھے ہجرت کر کے۔ والد صاحب کا تعلق مشرقی پنجاب سے ہے جو اس وقت صوبہ ہریانہ میں شامل ہے، جبکہ میری والدہ کا تعلق مظفر نگر سے ہے۔ میری زندگی کا بڑا حصہ میاں والی میں گزرا، اگرچہ میں پیدائشی طور پر لاہور سے ہوں، بلکہ لاہور کا بھی ایک بہت ہی روایتی علاقہ جس کو اندرون شہر کہتے ہیں۔ میری پیدائش اندرون شہر کی، جو کہ والدہ یہاں لاہور منتقل ہو چکی تھی۔ میری ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ضلع میاں والی کی ہے۔ میں نے میٹرک کالا باغ سے کیا۔ کالا باغ جو ایک بڑا نام ہے، نواب آف کالا باغ جو گورنر تھے ہمارے مغربی پاکستان کے، ان کے نام سے یہ موسوم ہے۔ تو میں نے میٹرک وہاں سے کیا اور گریجویشن میں نے میاں والی سے کی۔ تو گویا آپ سمجھیں کہ تعلیم کے ابتدائی درجات جو ہے کہ میں نے اور میاں والی جو ہے اگرچہ ابھی بھی کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 40 سال پہلے اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن چونکہ والدین کا تعلق شعبہ تعلیم سے تھا، میرے والد صاحب استاد رہے، میری والدہ استاد رہیں، تو اور خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایک نظریے کی خاطر ہجرت کی ہو، تو ایک اپنی نئی نسل کے لیے ان کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تعلیمی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے زندگی کے اگلے منازل پر بہت مجھے مدد فراہم کی کہ میں اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو اور اپنے مقصد زندگی کو شیپ اپ کر سکوں۔ آپ کا تعلیمی سفر، اور خاص طور پر آپ پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ کی نمائندہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، تو یہ کیسا رہا تعلیمی سفر، اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تعلق اور ایک پورا ایک نظام تعلیم و تربیت کا، اور پھر پورے ملک میں آپ نے طلبہ کی قیادت کی، تو کیسا یہ پورا جو فیز ہے، اس فیز کو آج عمر کے اس لمحے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے یہ سوال جب بھی مجھے ہوتا ہے تو میں تو بہت سرشار ہو جاتا ہوں۔ یہ بات غالباً مختار مسعود صاحب نے لکھی ہے اپنی کسی کتاب کے اندر کہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو پیشہ بھی وہ ملے کہ جو اس کا پیشن ہو، یعنی اس کو اپنے ذوق اور اپنی طبع کے مطابق ہی جو ہے کہ اس کو کوئی پیشہ ورانہ زندگی مل جائے۔ تو میں اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہوں کہ مجھے دور طالب علمی سے ہی، یعنی میرا بالکل پہلی جو میری تربیت ہے، آپ سمجھیں کہ میں اسکاؤٹ تحریک میں آ گیا تھا، اور میں پرائمری اسکول میں آ گیا تھا۔ یعنی ایک تو نا، اب تو خیر اسکاؤٹنگ تو شاید بہت کم ملتی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں والی اور میاں والے کے بھی ایک چھوٹا سا قصبہ ماڑی انڈس جو دریائے سندھ کے کنارے پر ہے۔ ماڑی انڈس وہ مقام ہے کہ جہاں سے دریائے سندھ پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پیچھے جتنا بھی علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو وہاں سے میرا چونکہ تعلق ہے اور میری ابتدائی زندگی وہیں سے گزری، اور بالکل جو روایتی اسکول ہے، یعنی وہ روایتی اسکول کی جہاں ہم 6ٹھی جماعت میں ہم نے ABC سیکھی۔ اب یہ آج کل انگریزی کا بڑا دورہ ہے، تو میں اپنے اساتذہ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے جو ہے کہ 6ٹھی جماعت میں ABC سیکھ کر بھی ہم نے انگریزی کر لیا، تو یہ لینگویج کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو استاد پر منحصر ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم میرا پیشن ہے۔ اسکاؤٹنگ تحریک سے میں وابستہ ہوا۔ اس وقت کب اسکاؤٹ کہا جاتا تھا، جو پرائمری کے اسکاؤٹ تھے، اور پرائمری کے بعد پھر باقاعدہ بوائے اسکاؤٹ ہوتے تھے۔ تو میں میٹرک تک جو ہے اسکاؤٹ تحریک میں رہا۔ اچھا، اس نے پہلا مجھے یہ موقع فراہم کیا تعلیم و تربیت،
اچھا جسے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینشل لرننگ، وہ جو سیکھ کر کچھ کام کرنا، پھر یہ آؤٹنگ کہ آپ باہر جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ ہماری روایتی جو تعلیمی تاریخ ہے اسلام کی، اس میں سفر تعلیم کا لازمی حصہ رہا ہے. تو اس یعنی گویا یہ میری اٹھان تھی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو انٹرمیڈیٹ کے اندر میں اسلامی جمی طلبہ سے وابستہ ہوا. اس نے پھر ایک نیا جہان، ایک نئی دنیا میرے سامنے جو ہے کہ کھول دی. تو یوں سمجھیے کہ یہ والدین کا ایک تعلیم سے تعلق، چونکہ وہ بنیادی طور پر دونوں استاد تھے، اس کے بعد پھر بوائز کوٹنگ اور پھر اس کے بعد اسلامی جمی طلبہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ تعلیم سے جو میرا تعلق بنا ہے اس میں ان تینوں کا بڑا بنیادی کردار ہے. اسلامی جمی طلبہ میں آپ رہے اور آپ نے طلبہ کی قیادت کی، نظام تعلیم کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، اسکولوں میں، پھر کالجز میں، پھر یونیورسٹیز میں، پھر ہائر ایجوکیشن. یہ پورا نظام تعلیم آپ نے کیسے دیکھا؟ مطلب ایک ایسا طالب رہنما کے طور پر، پھر ایک استاد کے طور پر، اور آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں. تو آپ نے نظام تعلیم کا جو پاکستان کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے، یا پاکستان کا جو نظام تعلیم، اس کے بارے میں آپ زندگی بھر بات کرتے رہے ہیں، تو پاکستان کے نظام تعلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری قومی زندگی، معاشرتی زندگی اور سیاسی زندگی کے اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق ہمارے تعلیم کے گفتہ بے صورتحال سے ہے. میں اس پر بہت یکسو ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خود یہاں سیکھنے کا موقع دیا اور دنیا میں جہاں بھی جانے کا مجھے موقع ملا، پاکستان کی نمائندگی کی، طلباء کی نمائندگی کی، یا ویسے سیکھنے سکھانے کے لیے مجھے جانے کا موقع ملا. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس درجے کا سیاسی انقلاب آیا تھا 1947 میں، اس کے پہلو بہ پہلو اس درجے کا تعلیمی انقلاب نہیں آ سکا. اس لیے وہ جو گیپ اور خلا باقی رہ گیا، ابھی تک ہم اس کو پاٹ نہیں سکے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی قومی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سماجی زندگی کے اندر ہمیں یہ جو افراتفری نظر آ رہی ہے، جس میں مقصد زندگی کا ایشو بھی ہے، جس میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کا فقدان بھی ہے، جس میں ترجیحات بھی ابھی ہم نہیں طے کر پا رہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا، یعنی پولیٹیکل کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے، اس نے اگلے مرحلے کے اوپر دیر نہیں لگائی. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ مستقبل کے شہری تلاش کرنے کا نام ہے، بلکہ تیار کرنے کا نام ہے. یعنی ایک تعلیم کے ذریعے یا تعلیمی نظام کے ذریعے کوئی بھی معاشرہ، ملک یا قوم اپنا مستقبل تیار کرتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی قیادت رہی ہے وہ اس ویژن سے محروم رہی ہے، اور اس نے یہ کوشش ہی نہیں کی. اور اب ڈر یہ لگتا ہے کہ فاصلہ اتنا بڑھ گیا ہے چیزوں کی اصلاح کے اندر کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک آدھ 5 سالہ منصوبے سے اصلاح ہونے والی نہیں ہے. یعنی یہ تو ہماری قیادت کے پاس کوئی ایک لمبا لانگ ٹرم ویژن ہوگا کہ ہم کس طریقے سے یہ تعلیم کے درمیان کے اندر جو موجود ہے بہت خلا ہے کہ کہیں کچھ باہم نظام تعلیم آپس ٹکرا رہے ہیں، کہیں جو ہے کہ وہ گیپس موجود ہیں. ہم دنیاوی تعلیم کو دیکھیں یا دینی تعلیم کو دیکھیں. میں آج کل چونکہ اسی پر مجھے جو ہے کہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے جاپان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یا چلیں جاپان سے بھی چل جائیے، امریکہ کے اندر اگر 200 سالہ خانہ جنگی کے بعد جو ہے اگر کوئی بہتری آئی ہے تو انہوں نے نیا نظام تعلیم بنایا ہے. انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو ہے کہ برطانیہ، اس میں پبلک سکولز کا تصور آیا ہے. جاپان کے اندر میجی ریفارمیشن، جو بادشاہ تھا میجی، اس کی جو ہے اصلاحات کے بعد تعلیمی نظام کو درست کیا گیا. ایران کو دیکھ لیجیے، ایران آیا انقلاب کے بعد، یعنی شاہ ایران کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے نظام کو اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنے علوم کی بنیاد پر سوار کیا. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. جو ہے کم و بیش میں تصور کی بات کر رہا ہوں کہ وہی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے کہ ہم لے کر چل رہے ہیں. دین اور دنیا کی تقسیم بھی موجود ہے، ہم جدید تقاضوں سے ناشنا بھی ہیں، اساتذہ کے اپنے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے اپنے مسائل ہیں. اور آج 2020 کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور پاکستان کے اندر 2.25 کروڑ بچے 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر کے وہ اسکول نہیں جا رہے، کسی پرائیویٹ اسکول، کسی گورنمنٹ اسکول میں نہیں جا رہے. تو آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں، ریاست اور ہماری حکومتیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ دیکھیے پہلی چیز تو ہے ترجیحات کا تعین، اور پھر اس کے بعد آپ کی قوت ارادی، پھر اس کے بعد آپ کی اس پالیسیوں کا تسلسل کہ جو کوئی چیز بناتے ہیں اور پھر وہ آگے یعنی جو کنٹینیو ہونے والی ہیں. یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ریاست دیکھیں نا، جس ملک میں آپ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کم از کم 40% آبادی آپ کی الٹریٹ ہے، یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہے. جس ملک میں آپ جو ہے بمشکل 2% جو ہے آپ اپنے بجٹ کا خرچ کر رہے ہیں، یعنی غالباً 1999 یا شاید یہ اس طرح کا کوئی سال تھا کہ ہم 2 پوائنٹ سے اوپر گئے.
چند پرسن اوپر گئے ہیں، ورنہ جو ہے ہم جو ہے 2 سے ہم ہو گئے، جس کے اندر ہمارا بجٹ، ہم جو بجٹ ہم طے کرتے ہیں وہ استعمال ہی نہیں کر پا رہے، یعنی بجٹ واپس جا رہا ہوتا ہے، جہاں ہمارے ہاں جو ہے کہ لیکیج بہت زیادہ ہے، ویسٹیج بہت زیادہ ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، تو وہ ہم کیسے توقع کریں گے کہ یہ ساری، پھر آپ یہ دیکھیں، میں ابھی اس پر نہیں جا رہا کہ پاکستان میں کتنے نظام تعلیم چل رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، NGOs کا بھی ہے، اور سماجی اداروں کا بھی موجود ہے، ہم جیسے لوگ بھی چلا رہے ہیں۔ تو آپ یعنی اس کے بعد آپ یہ کیسے توقع کریں کہ ہم ایک ایسی قوم بنائیں گے کہ جس کا مطمع نظر، جس کا نقطہ نظر، جس کی ترجیحات ایک ہوں گی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صوبہ سے لڑ رہا ہے، طبقہ طبقے سے لڑ رہا ہے، مسلک سے لڑ رہا ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بنیادی طور پر تو لیک آف ڈیفیسٹ ہے، رولنگ کلاس عوام سے لڑ رہی ہے، عوام جو ہے کہ سیاسی قیادتوں سے نالا ہیں، تو مسجد جو ہے کہ پبلک مسجد سے، تو یہ وہ شکایتوں کا ایک پورا ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ جنگل بنا ہوا ہے کہ جس میں ہمیں یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ آپ بات کرتے رہے زندگی بھر یکساں نظام تعلیم کی، یکساں نصاب تعلیم کی، تو آج اس اسٹیج پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ممکن اب نظر آتا ہے پاکستان کی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یکساں نظام تعلیم سے کیا مراد ہے۔ یکساں نظام تعلیم سے یہ یقیناً مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہی کتاب ہوگی، نہیں، اصل یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم سے مراد ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں وہاں کے جغرافیائی، تاریخی اور سماجی عوامل کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ نوعیت مختلف ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک ہی طالب علم اور ایک ہی فرد اور ایک ہی شہری تیار کریں، یہ یکساں نظام تعلیم۔ یعنی دیکھیں، آپ دنیا میں چلے جائیں تو آپ امریکہ میں چلے جائیں، یعنی جس کی بات ہوتی ہے، آپ برطانیہ چلے جائیے، آپ یورپ میں چلے جائیے، تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پورے ملک میں ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے مقاصد متعین کر دی۔ یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب ہی ایک ہوگی، ہاں یہ ہے کہ کسی فرد کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات ہے ہدف سب کا ایک ہوگا۔ ایک طالب علم اگر 20,000 فیس بھی دے رہا ہے اور اس کے اسکول کے اندر اگر سوئمنگ پول موجود ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے، اور اس کی بلڈنگ ایکڑ کے اندر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو افورڈ کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یعنی کم تر درجے کی تعلیم کسی چھوٹے اسکول میں دی جا رہی ہے، یا ان کا جو بینچ مارک ہے، ان کا اسسمنٹ نظام جس کو ہم نظام امتحانات کہتے ہیں، وہ تو ایک ہونا چاہیے۔ اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں تو نظام امتحانات بھی مختلف ہیں، یعنی یہاں ہم ایک بہت بڑا ریونیو باہر بھیج رہے ہیں، یعنی جو یہاں ہم امتحان دیتے ہیں اس کا ریونیو باہر جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کتابوں کا نہیں ہے، مسئلہ تو نظام امتحانات بھی مختلف ہے۔ پھر آپ نے جاب مارکیٹیں مختلف کر دی، کچھ لوگوں کے لیے آپ نے جاب مارکیٹ متعین کر دی ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے کہ یہ مخصوص فرائض انجام دیں گے، اور اچھا ان کو جو ہے کہ معاشرے کا ایک اور شہری بنا دیا گیا ہے۔ پھر مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر مسٹر اور ملا کی لڑائی کیوں نہ ہو؟ اس ملک کے اندر جو ہے جب آپ مسلکوں کی بنیاد پر یہ چیزیں کریں گے، اور جب آپ طبقوں کی بنیاد پر گیں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، تو اس سے یہ پرابلم ہوگا۔ تو یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ بھئی سب کو یکساں مواقع ہوں، ایک بات۔ دوسری بات ہے اب یکساں امتحانات کا نظام بھی کر دیں۔ پھر اس طرح ہے کہ آپ کم سے کم لینگویج تو یکساں کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ بھئی ایک 70 سال گزرنے کے باوجود ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی وقت میں آگے شاید آپ سوال کریں، میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ خود زبان ایک بہت بڑا ایشو ہے کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر۔ شرح خواندگی، معیار تعلیم اور قومی خودداری کے معاملے میں، تینوں معاملے میں کہوں گا، یعنی اس کا تعلق جو ہے آپ کے لٹریسی ریٹ سے بھی ہے، اور اس کا تعلق آپ کی عزت نفس سے اور اقوام عالم کے اندر جو ہے کہ آپ کی خودداری سے بھی۔ ایک ایسے ماحول میں یعنی پاکستان کا جو نظام تعلیم، اس میں آپ نے دار-e-Arqam کا ایک پورا سیٹ اپ اور ایک پورا نظام قائم کیا، جس میں آپ نے کہا کہ 700 سے زیادہ آپ کے اسکول ہیں، تو یہ کیا سوچ کیا تھی یہ دار-e-Arqam کو قائم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر پنجاب میں ایک خاصا ایک سکسیس سٹوری ہے آپ کی، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے دار-e-Arqam؟ دیکھیے، میں ایک بات ہی کہوں گا کہ اب جب بھی آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور حالات کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہر سب سے پہلا تاثر تو یہ آتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کا پیسمزم، پژمردگی، پریشانی، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلا تاثر یہ ملتا ہے، اس لیے کہ کوئی بہت یعنی خیر مقدمی مواقع ان کو جو ہے کہ نہیں فراہم ہوتے۔ ہم نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو اٹھان ہے فیملی کی بھی، اور میں نے کہا دور طالب علمی کے اندر بھی خود اسلامی جمعیت طلبہ سے بس ہے کہ کم از کم اس نے یہ دیا کہ نیور گیو اپ، کہ کبھی آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ حالات خراب ہو سکتے ہیں، مایوسی بھی ہوگی، ارد گرد شاید ماحول بھی آپ کے موافق نہ ہو، لیکن کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈو یور بٹ،
اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. وہ جو فراز نے کہا نا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, کہ جو ہم کہا تو ہم نے یہ کہا کہ چلیں اور کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دار-e-Arqam جو ہے اس پورے کہہ سکتے ہیں, میں اس کو ڈراپ آف واٹر ہی کہوں گا. یہ بالکل ایک بوند ہے پانی کی, بہت بڑا کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اور قومی اس میں منظر نامے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے اور تعلیم میں کچھ کوشش کرنے کے لیے ہم نے ایک ماڈل کریٹ کیا. اور ہم نے کوشش کی کہ جس چیز پر ہم تنقید کرتے رہے دور طالب علمی کے اندر, یا جس چیز سے محسوس کرتے رہے کہ یہاں یہ کمی ہے, یہ ڈیفیشنسی ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو بہتر کریں. تو ہم نے یہ دار-e-Arqam کی کہ جہاں ہم نے ایک بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کو اکٹھا کیا کہ آپ جو ہے عصری تعلیم کے لیے اسکول جائیں اور مذہبی تعلیم کے لیے آپ مدرسے یا مسجد کے اندر جائیں. تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو ایک ہی, اگر اسکول جو ہے انگریزی پڑھائے گا, جغرافی پڑھائے گا, ہسٹری پڑھائے گا, تو اسکول قرآن اور حدیث بھی پڑھا سکتا ہے, اسکول ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے, اسکول حفظ بھی کرا سکتا ہے. تو دار-e-Arqam کا یہ ایک بڑا یونیک اور ایک اچھوتا تجربہ تھا کہ جس میں اس نے ان دونوں سٹریمز کو, ان دونوں جو ہے کہ لہروں کو قریب کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے کیا اس کے کیا تجربات ہیں, اور خاص طور پر اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ استاد کی اہمیت, اس کا مقام, اور وہ جو اس کے اندر جو ایک تڑپ ہونی چاہیے, تو اس کے لیے آپ نے کچھ مطلب کوئی کام کیا ہے کہ ٹریننگ وقت؟ طاہر صاحب میں اس بات کا قائل ہوں کہ طالب علم فیل نہیں ہوتا, استاد فیل ہوتا ہے. یہ طالب علم کی ناکامی در حقیقت استاد کی ناکامی ہے, ہم اس کو بتا نہیں پاتے, اور ہم یہ سارا کا سارا ملبہ یا بوجھ اس طالب علم یا طالبہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی جو ہے وہ اچھا استاد نہ ملنے کی وجہ سے, یعنی با کردار, اچھا باصلاحیت اور مشفق اور مہربان استاد نہ ملنے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا ٹریک ہی چینج ہو جاتا ہے کہ ان کو اپنی ابتدائی زندگی میں اچھا استاد نہیں ملتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر, اور میں بالکل یہ کہوں گا, اچھی کتاب بھی ہو سکتی ہے, اچھا تعلیمی ادارہ بھی ہو سکتا ہے, اچھی سہولتیں بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس اچھا استاد نہیں ہے تو ہم نے کوشش کی ہے. دیکھیے میں یہ لفظ بار بار کہوں گا شروع طور پر کہ ابھی بہت امپرومنٹ کی, بہت بہتری کی گنجائش ہے, لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مسلسل اپنے استاد کو مخاطب کریں. یعنی میں تو ایون ابھی چند ہفتے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا اور وہاں 700 کے قریب اساتذہ تھے, وہ سارے گورنمنٹ سکولز کے تھے. تو میں تو ان سے بھی اتنا ہی زیادہ اخلاص سے اور محبت سے مخاطب ہوتا ہوں جتنا کہ میں اپنے ادارے کے اساتذہ سے. میرے لیے اس میں کوئی فرق نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہے, اینڈ ہی اینڈ شی مسٹ بی این ایجنٹ آف چینج, کہ اس مرد یا خاتون استاد کو تبدیلی کا اعلی کار ہونا چاہیے, تبدیلی کا جو ہے کہ آئینہ دار ہونا چاہیے. اس لیے کہ استاد کے پاس جو ہے کہ وہ بنیادی طور پر وہ بچہ یا بچی آتی ہے, تو ہم نے اس کے لیے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور جس میں استاد کو نہ صرف ایک طرف جو ہے کہ ہم تعلیم کا پیشن اور مقصد دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو ہے اس کو جو ہے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ, جس کے بغیر ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے والے نالائق اساتذہ بھی. دیکھیے میں آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ میں بالکل پنجاب کے پسماندہ ضلعوں میں سے بھی شمار ہوتا ہے میاں والی, اور وہاں جن اس اساتذہ سے پڑھے ہیں, اور ہم ٹاٹ پہ پڑھیں, ہمیں تو کہیں 8ویں میں کہیں جا کر ہمیں بینچ ملا, یعنی ورنہ 5ویں تک 6ٹی تک جو ہے کہ ہم زمین پر تھے, اور وہ اپنے حصے کا کبھی کبھی ہمیں وہ بوریا خود ساتھ لانا پڑتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے, یعنی اس کا مطلب ان کی کوئی سماجی حیثیت بہتر تھی, لیکن میں کپڑے کے اندر اپنی کتابیں لپیٹ کر وہ بستا تھا, یعنی بیگ بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. اچھا اس وقت یہ ڈفرینس بھی نہیں ہوتا تھا. دیکھیے یہ علمی ہے کہ ہمارے یہ جو معاشی تفاوت آ گیا ہے, اور یہ جو دکھانے کی ہرس اور طمع آ گئی ہے. اس وقت میں ہیڈ ماسٹر, ایک چھوٹے سے علاقے میں ہیڈ ماسٹر رہ رہے, اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا تھا کہ سکول یعنی کوئی پورے اس قصبے کے بچے اور بچیاں, جس میں چودھری کا بچہ بھی ہوتا تھا, ذمہ دار کا بچہ بھی ہوتا تھا, اور جو ہے کہ مالی کا بچہ بھی ہوتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ہیڈ ماسٹر کا بیٹا تھا, لیکن میں اپنی کتابیں جو ہے اسی ایک جو ہے کہ چوکور سے رومال کے اندر باندھ کے جو ہے کہ اپنی بغل میں دبا کر لایا کرتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, یعنی استاد, مجھے جو استاد ملے اس دور میں کہتا ہوں بنیادی طور پر اس نے بیج ڈالا تعلیم کی محبت, بڑوں کا احترام, پاکستان سے محبت, اپنی سوسائٹی سے وفاداری. یہ مجھے وہاں سے ملا, اور میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں اور کہ بھئی اگر یہ چیز جو ہے آپ ڈال دیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے کہ یہ تناوع در درخت بنے گی اور پھلے گی پھولے گی. ایک اور مسئلہ جو آپ نے خود اپنے گفتگو میں کہا کہ میڈیم آف لینگویج کا مسئلہ ہے, کہ ہم آج تک یہ تعین ہی نہیں کر سکتے کہ کس میڈیم آف لینگویج میں ہم نے اپنی نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے. آپ دیکھیں چائنیز آپ چلے جائیں, جاپان آپ چلے جائیں, وہاں
جو انسان خواب جس کی مادری زبان ہے اس کے اندر جو سوچتا ہے وہ اس کے متبادل تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل ہے پاکستان کے پورے نظام تعلیم؟ یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے جس کو اپنی زبان سے ہی محبت نہ ہو تو وہ کیسے جو ہے کہ وہ اپنی قومی خودداری اور قومی جو ہے کہ حمیت اور غیرت کا دفاع کر پائے گی. یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ جب اپنی زبان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اپنی زبان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے ہماری قیادت اس کے نتیجے میں. اور ایک اور میں بات کہوں کہ یہ بھی عجیب سی بات ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زبانیں ساری ہماری اپنی ہیں. میں کہتا ہوں انکلوڈنگ انگریزی ہماری اپنی زبان, اس لیے کہ اسلام نے جو تصور دیا, اسلام کا جو ورلڈ ویو ہے اس ورلڈ ویو کے اندر جو ہے کہ یہ نہیں ہے. اور اقبال نے کہا نا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کر. کہ یہ تو ہمارا کامن ورثہ ہے. عربی یقیناً ہماری جو ہے کہ زبان ہے, ہمارے مصادر کی زبان ہے, قرآن و سنت کی زبان ہے. میں اس کی بات یعنی وہ تو بالکل اس کی سپر حیثیت بالکل ہے, لیکن ساری زبانیں ہماری ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں بڑی عیاری کے ساتھ, بڑی چال بازی کے ساتھ کہ جو مقدمہ قومی زبان اور استعماری زبان کے درمیان تھا یعنی انگریزی, اس کو بڑی خوبصورتی سے قومی زبان اور علاقائی زبانوں کا جھگڑا بنا دیا گیا. یعنی میں اس بات کو بالکل بڑی صراحت کے ساتھ کہوں گا کہ قومی زبان کا کوئی جھگڑا اور کوئی لڑائی علاقائی زبانوں سے نہیں ہے بالکل. اچھا, یہ تاریخ بھی بتاتی ہے, یہ نفسیات بھی بتاتی ہے, اور یہ ماہرین تعلیم بھی بتاتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم آپ کو مادری زبان میں دینی چاہیے. ابتدائی تعلیم آپ کو ماحول جو انوائرمنٹ کی زبان ہے اس میں دینی چاہیے. جہاں سندھی ہے سندھی میں دیں, جہاں پشتو ہے پشتو میں دیں, جہاں ہندکو اور بلوچی ہے وہاں اس میں دیں. اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, ان زبانوں کو امپروو کرنا اور ان زبانوں کو تدریس کی زبان بنانا یہ تو اداروں کا کام ہے نا, یہ تو ریاست اور حکومت کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو امپروو کرے گی, ورنہ میں اس بات کا بالکل کہہ رہا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک خاص طبقے نے کہ جو لیگیسی انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس نے جو ہے کہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا کہ اس نے جو ہے کہ اس زبان کو مروبیت, بالادستی اور جو ہے کہ حق حکمرانی کی زبان جو کہ بنا دیا, کہ جس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے آنے سے جو ہو گیا. اس لیے میں بالکل قائل ہوں کہ پاکستان میں جو ہے کہ تدریس یا علاقائی زبانوں میں ابتدائی یا ہماری رابطے کی زبان جس کو لینگوا فرینکا کہتے ہیں وہ جو ہے کہ اردو میں ہو. اس لیے کہ آپ اردو تو اپنے میرٹ کی بنیاد کے اوپر یعنی یہ کلیم کرتی ہے کہ اردو جو ہے پشتو, آپ بلوچستان کے اندر جائیں گے آپ کو بلوچی نہیں آتی تو آپ اردو میں ہی آپ جو کہ کسی اپنے بلوچ بھائی سے انٹریکٹ کریں گے. اور اگر آپ سندھی کوئی بھائی یہاں آتا ہے اس کو پنجابی نہیں آتی لاہور کے اندر تو وہ اردو جیسی بھی ہے وہ یہ لینگوا فرینکا ہے, اور اردو جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. اور اردو صرف پاکستان کی زبان ہے, اردو خطے کی زبان ہے. اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ عربی کے بعد اردو کے اندر غیر معمولی لٹریچر موجود ہے, ادب بھی ہے, مذہب کا لٹریچر کے بھی موجود ہے. اس لیے میں بالکل کلیئر ہوں اس بنیاد کے اوپر. اور اس کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کو سیکھنا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زبانوں کو پڑھانے کی استعداد نہیں پیدا کر پائے. آپ چلے جائیے, ایک طالب علم یہاں سے داخلہ لیتا ہے یورپ کے اندر اور وہ 6 مہینے کے اندر یورپی زبانوں کو جاننے لگتا ہے. اس کے بعد آگے پورا کورس جو ہے تمام, وہ پہلا سمیسٹر, ایک سمیسٹر جو ہے وہ نارویجن پڑھتا ہے, وہ فرینچ پڑھتا ہے, وہ جرمن پڑھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کہ آگے وہ ڈگری اسی کے اندر مکمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے. اصل تو یہ ہے کہ زبانوں کو پڑھانے کا معاملہ جو ہے کہ اس کا اس اساتذہ کی استعداد اور اس ٹیکنالوجی اور میتھڈالوجی سے ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اردو, اور یہ وجہ ہے کہ ہم ابھی تک کیوں نہیں اپنی 100% کر سکے کہ ہم نے جگہ جگہ بیریئر لگائے ہوئے زبان کے, پہلے پڑھائی میں اور اس کے بعد جو ہے کہ جابس کے اندر. یعنی جن جابس کے اندر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بھی آپ نے انگریزی کو اس طرح لازمی کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو ہے کہ خاص کلاس وجود کے اندر آ گئی ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ, ہم کہتے ہیں کہ مقابلے کے تمام امتحانات اردو میں ہونے چاہیے. اردو جو ہے اس کو جو ہے کہ, لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ لڑائی اردو اور علاقائی زبانوں کی نہیں ہے. اور وہ جس کو میں لڑائی کہہ رہا ہوں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ انگریزی کو پڑھائیے, لیکن انگریزی کو بطور زبان پڑھائیے, اچھے طریقے سے پڑھائیے. انگریزی پڑھانے والوں کو اچھی تنخواہیں دیجیے, اچھی جو ہے کہ وہ لیب لے کر آئیے, لیکن جو ہے اپنی قومی زبان. پوری دنیا کے اندر جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی قومی زبان کو عزت دیں گے, دنیا آپ کی زبان کو عزت دے گی. اس زبان کی اس تقسیم کے نتیجے میں ایک ہم نے پوری ایک کلاس پیدا نہیں کر دی کہ ایک رولنگ کلاس ہے اور ایک جو ہے وہ
ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے. مطلب یہ اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہو گئی کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کا کام حکمرانی کرنا ہے اور جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا کام جو ہے ان کی اطاعت کرنا ہے. بالکل. دیکھیں آپ کو یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے, ہر جگہ نظر آ رہا ہے. یہ تو اور بات ہے کہ اردو اتنی سخت جان ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے اپنا مقام خود بنایا ہوا ہے اس پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی, کہ حالانکہ اردو تو پنجاب کی زبان بھی نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو اپنی جگہ خود بنائی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تو میرٹ پر ہے. اور دیکھیں ہماری یہ قومی زبان جب ہم نے کہا ہے اس کو, تو ہمیں اور اپنی چیزوں کو جو ہے کہ اس پر فخر کرنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے اپنا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی شرح خواندگی جو ہے وہ جو ہے اسی وقت پوری ہوگی. دنیا میں کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنی زبان کو چھوڑ کر 100% لٹریسی حاصل کی. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی 40% آبادی ہماری ان پڑھ ہے, الٹریٹ ہے. ہمارے 2-2.5 کروڑ بچے ہمیں اسکول نہیں جا رہے, ابھی تک نہیں جا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم شرح خواندگی ہماری, اور تعلیم پہلا زینہ ہے. دیکھیے آپ کیا کر لیں گے جب تک کہ آپ دیکھیں تعلیم کے ذریعے بنیادی طور پر تو آپ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح بیہیو کرنا ہے زندگی کے اندر. اور یہ تعلیم بنیادی طور پر دیکھیں اس کی 2-3 تعریف ہے نا. ایک ڈیفینیشن تعلیم کی یہ ہے کہ تعلیم مستقبل کے شہری تیار کرنے کا نام ہے. ایک تعلیم کی تعریف یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے کوئی بھی نسل اپنے ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کرتی ہے. یہ بھی وہ ہے. تو گویا یہ دونوں بہت اہم سماجی ذمہ داریوں کا کام ہے, اور یہ اس میں زبان کی اہمیت جو ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.